نوجوان متحرک اوورسیز کشمیری سردار کامران الہی کی بھرپور کاوشوں اور پاکستانی سفارتخانہ دبئی کے بھرپور تعاون سے دبئی میں پھنسے 15 کشمیری واپس اپنے وطن بھیج دیے گئے۔ اس موقع پر نوجوان کشمیری کامران الہی نے اپنے خطاب میں احمد امجد، گیان چند، ڈپٹی کونسل جنرل دبئی اور میڈم سہولت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اوورسیز کشمیریوں کے ساتھ بہت تعاون کیا۔ کشمیری بھیجے جانے والے افراد نے سردار کامران الہی کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جو کام حکومت آزاد کشمیر نہیں کر سکی وہ سردار کامران الہی نے کر کے دکھایا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے رب العزت اللہ پاک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے بہت سارے دوست جو عابد صاحب ہیں، یہ ریاست الخامہ سے آئے ہیں، یہ بھائی صاحب یاسر صاحب شارجہ سے ہیں، اسکر صاحب ہیں جو ابوظہبی سے پہنچے ہیں ایئرپورٹ پہ آج 9:45 پہ جو ہے ہماری فلائٹ ہے۔ عمر صاحب آپ بھی موجود ہیں، آپ بھی ریاست الخامہ سے ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ ذاکر صاحب ہیں وہ بھی شارجہ سے۔ آج کوئی ہم اوورسیز کشمیری 10 جو ہے مختلف اضلاع پہ جائیں گے ہمارے دوست، اور 3-4 جو دوست ہیں جو پشاور کی فلائٹ سے جائیں گے۔ تو میں اس میں سب سے جو آج ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں آج اسپیشلی کانسلیٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں احمد امجد صاحب کا، اس کے بعد گیان چند صاحب کا جو جنرل ہیں اس کے کانسلیٹ کے سیکرٹری جنرل، میں ان کا بھی اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن سے میری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے مجھے وضاحت دی کہ جو لوگ میرٹ رکھا ہوا ہے، میں اپنے اوورسیز کشمیریوں پاکستانیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو یہاں کانسلیٹ کا میرٹ انہوں نے رکھا ہے، میرٹ لسٹ انہوں نے 3 کیٹیگری رکھی ہوئی ہے، جس میں جن دوستوں کے وزٹ ویزے ختم ہو گئے ہیں وہ یہاں 1-2 مہینے سے یہاں موجود ہیں، ان کو رہائش اور اکوموڈیشن کھانے پینے کا مسئلہ ہے، وہ انہوں نے میرٹ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے بعد دوسری پرپرجٹی پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جو ہمارے دوست بے روزگار ہو گئے ہیں، کمپنیوں نے ان کو فارغ کر دیا، ان کے پاس کینسل پیپر ہے تو ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کو بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے میڈیکل ہیں، ڈیڈ باڈیز کیسز ہیں، ان کو رکھا ہوا ہے۔ یہ 3 کیٹیگری جو ہے کانسلیٹ نے رکھا ہوا ہے۔ اور جو بہت سارے ہمارے اوورسیز کشمیری اور پاکستانیوں کی شکایات تھی کہ ہم نے 2-3 منتھ سے جو ہے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے لیکن ہمارا نام نہیں آ رہا۔ جب میں نے یہ فیصلہ ان سے کیا گیان چند صاحب سے، تو انہوں نے بڑا تعمل مزاجی سے مجھے جواب دیا اور انہوں نے سیٹسفائی کیا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بعض نوجوان ایسے ہیں جو ایک دفعہ رجسٹریشن کرتے ہیں، جب 4 پوائنٹ دن کے بعد ان کا میرٹ پہ نام نہیں آتا تو وہی رجسٹریشن وہ دوبارہ کرتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے، وہ بیک بھی چلے جاتے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے جو ہمیں اوورسیز کشمیریوں کو پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے۔ باقی جو انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کی، میرے ساتھ سپورٹ کی، میں اسپیشلی گیان جان صاحب کا، احمد امجد صاحب کا، مصور صاحب کا، اور ہماری جو پیاری بہن ہیں جو میڈم سہولت، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ڈیڈ باڈی دیکھتی ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا۔ آج جس کی وجہ سے ہمارے 15 لوگ اوورسیز کشمیری جو آزاد کشمیر حکومت سے ڈیمانڈ کرتے تھے وہ ہماری کانسلیٹ نے پوری کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آزاد کشمیر حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اوورسیز کشمیری، کیونکہ اوورسیز کشمیری ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے آج تک کوئی ہمارا جو بھائی ڈیتھ ہو گئی ہیں، مشکلات میں ہیں اوورسیز کشمیری، ان کے لیے ایک تعزیتی بیان تک نہیں چھوڑا۔ ہم اوورسیز کشمیری آج جو ہے آزاد کشمیر حکومت کو بالکل کنڈم کرتے ہیں، پلس جو انہوں نے ہماری اوورسیز منسٹری دی ہوئی ہے ہم اس کو بھی بالکل کنڈم کرتے ہیں کہ وہ جو بندہ جو اس ٹائم انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ صرف عیش ہی کرتا ہے، اور وہ 1 سال کا 50 لاکھ روپیہ فنڈ لیتا ہے حکومت آزاد کشمیر سے اوورسیز کشمیریوں کے لیے، لیکن اس کا جو ورک ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نااہل آدمی کو ہمیں اوورسیز کشمیر کا منسٹر نہیں چاہیے کہ جس کو اوورسیز کشمیریوں کا کسی دکھ درد کا احساس نہیں ہے۔ میں اس ٹائم ہم ایئرپورٹ پہ موجود ہیں، میں ایک دفعہ پھر کانسلیٹ کا، اپنے تمام اوورسیز کشمیریوں کا، بھائیوں کا، صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسپیشلی ایک دفعہ پھر احمد امجد صاحب، گیان چند صاحب اور اپنی میڈم سہولت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ایک پھر شیڈول آ گیا 1 سے 10 تک، مجھے امید ہے کہ اس میں بھی ہمارے ہر فلائٹ میں انشاءاللہ 10 سے 15 اوورسیز کشمیری جائیں گے۔ میں آپ تمام دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دعا گو۔ ایک ہمارا مریض تھا، اس میں بھی انہوں نے بڑا تعاون کیا تھا، اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی مغفرت کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم اس کو دعاؤں میں بھی یاد کریں گے۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ تمام بھائیوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ اوورسیز کشمیری کی آواز بنے، اپنی آپ کی آواز اٹھائی۔ میں آپ تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، ساتھیوں کا، کانسلیٹ کا اور تمام اوورسیز کشمیری کا جو پوری دنیا میں بس رہے، ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم لوگ آپ کو ویڈیو
پہ نظر آ رہے ہیں. ہم لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں تو 2 مہینے 3 مہینے سے بالکل مایوس اور نا امید ہو گئے. لیکن ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کیا پتہ ہم لوگ واپس جا بھی سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. تو کہیں سے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا, ایک وسیلہ بنایا, نہ وہ ہمیں جانتا تھا نہ ہم اسے کامران الہی. تو یہ آج ہم 15 آدمی جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ اگلی فلائٹ میں 15, پھر اس کے بعد اگلے 15, اور پوری یعنی کشمیری قوم کی طرف سے, تمام بھائیوں کی طرف سے میں اپنا کامران بھائی کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں, وہ اس لیے نہیں ادا کرتا کہ وہ بھائی ہے میرا, یعنی اس کا احسان میں ختم نہیں کرنا چاہتا. زندگی رہی تو اس کا احسان کردہ اور میں اپنی زندگی